اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک پر اس اعتبار سے بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، کیا رسول خدا صرف مار کاٹ اور خشونت والا دین لے کر آئے تھے؟ اسے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ رسول نے جو جنگیں کی ہیں وہ جنگیں کتنی قسم کی ہیں، جنگ کسے کہتے ہیں، جنگ کی تعریف کیا ہے، اور واقعاً رسول نے جو جنگ کی ہے اسے ہم کس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ رسول خدا نے جو جنگ کی ہے وہ دو طرح کے جنگیں ہیں، ایک غزوہ جسے کہا جاتا ہے جس کی جمع غزوات ہے، اور ایک سرایا۔ سرایا اور غزوہ میں فرق کیا ہے؟ سرایا اسے کہتے ہیں جس میں رسول نے صرف لشکر بھیجا تھا اور خود مدینے میں تھے، لیکن غزوہ کسے کہا جاتا ہے جس میں خود لشکر کے ساتھ رسول میدان جنگ میں گئے تھے۔ اب یہ سرایا کتنی ہیں اور غزوات کتنے ہیں؟ حالانکہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ 23 سال میں وہ بھی جو مدینے کی زندگی ہے، 9 سال میں 85 جنگ، اور اس 85 جنگ میں صرف مار کاٹ۔ اگر غور و فکر کیا جائے تو پہلے ہی مرحلے میں تحقیق کے اعتبار سے یہ 85 کا جو فیگر پیش کیا جاتا ہے یہ کم ہو کے 79 میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب اس میں 50 سرایا ہیں اور 29 اس میں غزوات ہیں۔ سرایا اور غزوات وہی جس میں رسول لشکر کے ساتھ گئے ہوں وہ غزوہ، سرایا وہ جس میں رسول نے صرف لشکر بھیجا ہو۔ اچھا، جب آپ اس میں بھی غور و فکر کرنے جائیں گے کہ کون سی سرایا ایسی ہیں کہ جس کے اندر تلوار اٹھی ہو اور اس میں کسی کا قتل بھی ہوا ہو، اس لیے کہ آپ اسی کو جنگ کہیں گے جب کسی کا قتل دونوں طرف سے کسی ایک کا ہو رہا ہو۔ حالانکہ جنگ کی تعریف بھی جو کی گئی ہے، وار کسے کہا جاتا ہے، جنگ کسے کہا جاتا ہے جس میں کم سے کم مارا جانا طے ہو۔ اچھا، ہمارے ہاں راوی اور تاریخ لکھنے والوں کی طرف سے بھی غلطیاں ہوئیں۔ انہوں نے غلطیاں کیا کی کہ پہلے سے ایک مزاج بنا کر رکھا تھا کہ رسول خدا جو دین اور پیغام جو دینا چاہ رہے تھے اسے دنیا تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ ساری بڑی طاقتیں رسول خدا کے خلاف لگ گئی تھیں۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ رسول کے ہر ایک عمل کو اپنے اعتبار سے بدل کے پیش کیا جائے۔ بہت سے ایسی جنگیں ہیں جسے جنگ لکھا گیا لیکن حقیقت میں اسے جنگ کہا نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک بڑی جنگ میں لکھا جاتا ہے جنگ تبوک۔ جنگ تبوک میں رسول اپنے صحابیوں کے ساتھ 600 کلومیٹر تک کا سفر طے کر رہے ہیں، بہت زحمت، شدت ہے پیاس کی، ہر طرح کی تکلیف اٹھا کے جب اپنے لشکر کے ساتھ پہنچے تو وہاں کیا دیکھا کہ جو خبر ہم تک پہنچی تھی کہ یہاں لڑنے والے ہم سے آ رہے ہیں وہاں کوئی موجود نہیں تھا، تو جو رسول لشکر لے کر گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے۔ مگر یہ تاریخ لکھنے والوں کی طرف سے ایک خیانت تھی کہ انہوں نے اسے بھی جنگ لکھا، نہ اس میں کوئی دشمن سامنے تھا، کسی سے جنگ بھی نہیں ہوئی، تلوار بھی نہیں اٹھی اور کسی کی جان بھی نہیں گئی۔ اسی طرح کچھ مورخ لفظوں کی مشکل تھی، ان کی مشکل یہ تھی کہ لفظ جنگ کو ہر اعتبار سے، مثلا قرآن میں لفظ قتال اگر آ رہا ہے، لفظ جہاد آ رہا ہے، تو جہاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ تلوار چلانے کو جہاد کہا جائے، نہیں۔ جہاد فی النفس یعنی اپنے نفس کے اندر بھی جہاد، تلاش، کوشش کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اپنے نفس کو مضبوط کرو۔ اسی لیے ہمارے ہاں جہاد اکبر اور جہاد اصغر، جو تلوار سے جنگ لڑی جاتی ہے اسے جہاد اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹی والی جہاد جسے کہا جائے، اور جہاد اکبر جو نفس سے انسان لڑتا ہے، اپنے اندر کی مشکلات کو حل کرتا ہے، اندر کی جو پرابلمس ہیں اسے سالو کرتا ہے، اسے جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ اب جنگ کی بھی ڈیفینیشن جو تھی، جنگ کے جو لفظ کا، وہ تاریخ لکھنے والوں نے غلط کیا۔
جیسے فارسی میں لفظ جنگ استعمال جو ہوتا ہے تو جو لوگ ایران گئے ہیں جانتے ہیں، وہاں پر جب دو دوستوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں کیا کہتے ہیں؟ ماں باہم جنگیدیم، ہم دو لوگوں نے لڑائی کی۔ حالانکہ دو لوگوں میں تھوڑا سا مڑ بھیڑ ہوئی تھی، دو لوگوں میں تھوڑا سا انبن ہوئی تھی، ہاتھ بھی نہیں چلا، مگر وہ آپس میں جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے لڑائی کی، ہم نے جنگ کیا۔ تو اب جو سادہ لوح مورخ تھے، انہوں نے جب جنگ کا ترجمہ اردو میں کرنا چاہا یا جہاں بھی کرنا چاہا، انہوں نے جنگ کا ترجمہ جنگ ہی کر دیا۔ اور وہ جنگ ہمارے یہاں معنی جنگ کا یہ ہوتا ہے جس میں میدان ہو بڑا، جس میں گھوڑے ہوں، تلوار ہو اور جنگ ہو رہی ہو، کسی کی گردن اتر رہی ہو۔ یہ ایک مشکل مورخ کی طرف سے بھی رہی کہ جنگ کو کس طرح سے لا کر اسلام میں پیش کیا۔ غزوہ اور سرایا میں بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی سرایا ایسی ہیں جس میں تلوار اٹھی، اور کتنے غزوات ایسے ہیں جس میں تلوار اٹھی اور کوئی مرا ہو، دونوں طرف سے۔ جب آپ تحقیق کرنے جائیں گے تو 50 سرایا میں صرف 13 سرایا ایسی ہیں کہ جس میں تلوار اٹھی ہے اور کوئی ادھر سے یا ادھر سے مرا ہے۔ اسی طرح جو 29 غزوات ہیں، اس 29 غزوات میں سے صرف 7 غزوے ایسے ہیں کہ جس میں تلوار اٹھی اور ادھر سے کچھ مرے اور ادھر سے کچھ مرے۔ تو جو یہ کہا جاتا ہے کہ رسول 85 جنگ لڑ رہے تھے، صرف یہ خشونت کا دین لے کر آئے تھے، جب آپ تحقیق کرنے بیٹھے تو نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے ہی مرحلے میں 79 جنگ ہو گئی، اور جب اس کے اندر بھی ہم نے تحقیق کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ جس میں تلوار اٹھائی گئی ہو، جس میں کسی کا قتل ہوا ہو، چاہے دشمن کے لشکر کی طرف سے، چاہے یہ رسول خدا کے لشکر کی طرف سے، جو اگر مارے گئے ہوں، تو جب نتیجہ نکالا گیا تو سرایا 13 جس میں تلوار اٹھی اور کوئی مارا گیا، اور غزوہ جس میں 29 میں سے صرف 7۔ اب ٹوٹل یہ ریشو گھٹ کے کتنا ہو گیا؟ یہ ہو گیا 20۔ اب سوچئے کہ ایک رسول جو آیا تھا، جس کو ہر طرح سے دبایا جا رہا تھا، جس کے پیغام کو دنیا تک پہنچنے نہ دیا جا رہا تھا، اس نے کس طرح کا کام کیا، اور اس میں بھی بہت محتاط۔ حتیٰ فتح مکہ تو رسول خدا کی جو جنگوں میں فتح مکہ جس میں نہ تلوار چلائی گئی، صرف زبان سے ہی مسئلے آسانی سے حل ہو گئے۔ فتح مکہ کے لیے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بہترین فتح قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلح کے ذریعے یہ کام ہو گیا تھا، بغیر تلوار اٹھائے ہوئے یہ کام ہو گیا تھا۔ اب خود آپ فیصلہ کیجئے کہ جو رسول خدا ایسا دین لے کر آئے اور ایسی سوچ، ایسی فکر لے کر آئے ہوں، اسے کس طرح سے کہا جائے کہ یہ خشونت والا دین لے کر آئے تھے، مارکاٹ والا دین لے کر آئے تھے۔ اب ہر آدمی کی بات پر آپ بھروسہ نہ کیجئے گا، بلکہ خود سے قرآن پڑھیے، سمجھیے ان آیتوں کو جن آیتوں میں قتل کا حکم دیا گیا ہے، جہاد کا حکم دیا گیا۔ اور یہ بھی یہاں پہ ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی جہاد اور قتل کا حکم دیا گیا، وہ اس زمانے کے مکہ کے قریش کے لیے تھا، یا ہر زمانے کے لیے نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کے بہکایا جاتا ہے، دیکھو ان کو ہمیشہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں ملے ہر طرح سے یہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بس مسلمان انہیں صرف مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، انہیں قتل و غارت سکھایا جاتا ہے۔ نہیں، صرف رسول کو محدود وقت کے لیے، محدود لوگوں کے لیے، محدود زمانے میں صرف اس وقت یہ کام ہوا اور کچھ نہیں۔ یہ جن آیتوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے تھیں کہ جو خود رسول سے لڑنے کے لیے آئے تھے، جو خود مکے سے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو جنگ رسول جتنی بھی کر رہے ہیں، یہ سب دفاعی جنگ ہے۔ خود پڑھنے کی ضرورت ہے، جنگ بدر رسول نے جنگ نہیں کی ہے، ادھر سے بہت بڑا لشکر حملہ کرنے آیا تھا، اس کے دفاع کے لیے رسول گئے تھے۔ تو جنگ بدر، اس لیے جنگ بدر کی خود تاریخ موجود ہے۔ جب مسلمانوں کو رسول خدا لے کے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ یہاں انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ جب وہاں وہ پہنچ گئے تب کہا کہ اب ہماری جنگ ہے کس سے؟ یعنی رسول اصل میں جتنی بھی جنگ اسلام کی ہیں وہ سب دفاعی جنگ ہے۔
اب یہاں پہ ہم آخر میں یہ دعا کرنا چاہتے ہیں، خدایا ہر آدمی کو رسول خدا کی صحیح تاریخ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔